بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جو سیاست کا عمل وہ آئندہ ماہ سے شروع ہونے والا ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت اپنے ایک بیانیے کے ساتھ میدان عمل میں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان میں مذہبی سوچ رکھنے والے بھی اکثریت موجود ہے. تو جو اپنا ووٹ ان مذہبی جماعتوں کو دیتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں اب جو مذہبی جماعتیں نظر آ رہی ہیں ان کا بیانیہ جو ہے ابھی تک عوام کے سامنے کوئی خاص نہیں آیا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار طارق جمال صاحب. جی طارق جمال صاحب، آپ مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان میں مذہبی جو ووٹر ہیں ان کی بھی بہت اکثریت موجود ہے. تو یہ مذہبی جماعتیں اب انتخابات میں اپنا کون سا بیانیہ لے کے جائیں گی عوام کے سامنے؟ بھٹا صاحب، یہ دیکھیں، مذہبی جماعتیں ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مذہبی جماعتیں تو ووٹر تو بہت موجود ہے، لیکن مذہبی جماعتوں کی بدقسمتی کہہ لیں کہ انہوں نے آپس میں تقسیم در تقسیم ہو کے اپنے آپ کو اس قدر کمزور کر لیا ہے کہ ووٹر خود کنفیوز ہے کہ اب مطلب ایک کینڈیڈیٹ ہے تو ووٹر کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو جیتے گا ہی نہیں، اس کی کیا ہم سپورٹ کریں گے. یعنی ہوا ہی نہیں بنتی. پہلی تقسیم ہے مسالک کی. جی جی، ہر مسلک الگ پلیٹ فارم پہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مسلک کی حد تک بھی جو ہے وہ ووٹر کو تقسیم جو ہے قابل قبول ہے. اب آگے انہوں نے اور کام یہ کیا ہے کہ مسلک کے اندر ایک مسلک میں کئی گروپس بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مذہبی جماعتیں ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر چکی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مفادات اپنے پریشر کے ذریعے تو لیتی ہیں، لیکن پارلیمانی حیثیت ان کی معمولی سی ہے. اب فرض کریں جے یو آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ اس وقت کھڑی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. اس کا ایک مخصوص علاقہ میں ووٹ ہے، اس سے باہر نہیں ہے. وہ تو کرے گی سیاست پی ڈی ایم کی، ٹھیک ہے. جس میں وہ ٹارگٹ کرے گی پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہو گیا. کہ جی پی ٹی آئی نے ملک کو تباہ کر دیا تھا، ہم نے پی ڈی ایم نے کندھا لگایا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے جی کہ ہم نے اس کو گرایا اور اپنی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کو بچایا دیوالیہ ہونے سے، ملک کی معیشت کو صحیح ڈگر پہ چلایا. تو اس میں جے یو آئی کا بڑا کردار ہے. اچھا. اب اس کے برعکس دوسری سائڈ پہ آ جائیں، دوسری بڑی جماعت آ جاتی ہے مذہبی حوالے سے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ اپنی سولو فلائٹ پہ ہے. جماعت اسلامی ٹارگٹ کرے گی تمام ماضی کی حکومتوں کو، جس میں وہ کہے گی کہ جماعت اسلامی کا بیانیہ یہ بنا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو آزما لیا ہے. بالکل صحیح. اب آپ جماعت اسلامی کو دیں موقع. جماعت اسلامی میں ایماندار قیادت موجود ہے، جماعت اسلامی میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جماعت اسلامی میں ایک شفاف جو ہے وہ نظام موجود ہے جو احتساب کا ہے. تو جماعت اسلامی کسی ایک جماعت کو نہیں ٹارگٹ کرے گی، وہ ایز اے ہول پوری حکومتوں کو ٹارگٹ کرے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سولو فلائٹ کرے گی؟ فی الحال اپنا ہی بیانیہ ہوگا، کسی جماعت کے ساتھ ان کے کوئی معاملات نہیں طے ہوں گے؟ سولو فلائٹ فی الحال لگ رہی ہے، لیکن آگے میں آپ کو بتاؤں گا نا کیا ہونے جا رہا ہے. جی جی. تو اسی طرح جو ہے سنی مکتبہ فکر ہے. ٹھیک ہے. وہ پاکستان کی آبادی میں 80% لوگ ہیں، لیکن وہ سنی جماعتیں اتنی زیادہ تقسیم ہوئی ہیں کہ سب سے زیادہ تقسیم سنیوں میں ہے. اچھا. سنی جماعتوں میں بڑی جماعتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں. پھر یہاں تک کہ تنظیمات ہیں، اور تنظیمات اس لیول پہ بھی آ گئی ہیں جو گلی محلے کی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا. تو وہ تو رزلٹ کیا لیں گی؟ مثلاً اب سنی جماعتوں میں سنی تحریک ایک ہے بڑی جماعت جو کراچی میں زیادہ اس کا ہے، باقی ملک بھر میں ان کا نیٹ ورک ہے، تنظیم ہے. ٹی ایل پی ایک بڑی جماعت آئی ہے، اس کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے، جو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. وہ بھی اپنی ایک جگہ کھڑی ہے. ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جس کی قیادت ڈاکٹر اشرف اسد جلالی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چھوٹی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اہل سنت ہوگی. ایک سنی مکتبہ فکر کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی کسی دور میں، جمعیت علماء پاکستان. اچھا. اب وہ بھی 4 5 6 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ان میں رجسٹرڈ گروپ ہے جمعیت علماء پاکستان نورانی، اور دوسرا ہے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جمعیت علماء پاکستان امام نورانی کے نام سے. ٹھیک ہے. باقی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں ہے، جیسے جے یو پی نیازی ہو گئی،
اس طرح کی جمعیت علماء پاکستان، سواد اعظم ہے، اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کی خاطر آپس میں تقسیم ہوئے ہیں، اس وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ یہ انتخابی سیاست میں بری طرح ناکام ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو جائیں گے لگ رہا ہے. تو یہ آگے جو ہے نا آئندہ جو ہے، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو سنی قیادت ہے نا اس میں جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر ہیں ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب. اچھا. وہ سابق MNA بھی ہیں. وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سے بات کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اتحاد بناتے ہیں، انتخابی اتحاد، جس میں یہ ملی یکجہتی کونسل ایک بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 35 جماعتیں ہیں. اچھا. تو ان میں سے ان پر مشتمل ایک جماعت بنا لیا جائے. اس میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو غیر انتخابی ہیں. ویسے تو ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ ایک سیاسی ادارہ نہیں ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، سیاسی اتحاد نہیں ہے، لیکن اس میں غیر انتخابی لوگ ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا کریں جو بھی، ہم انتخاب میں سپورٹ کر دیں گے لیکن ہم عملی طور پہ نہیں آئیں گے. طارق جمال صاحب یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ سراج الحق صاحب نے ابو الخیر زبیر صاحب کو کہا ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. اچھا. اب ابو الخیر زبیر صاحب نے تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کیے ہیں، سعد رضوی صاحب سے. اچھا. تو اشرف حسب جلالی صاحب سے کیے ہیں. ٹھیک ہے. ثروت اجاز قادری صاحب سے کیے ہیں. اچھا. اب انہوں نے بظاہر اس وقت تک تو مثبت یقین دہانی کرائی ہے، ٹھیک ہے جی آپ یہ جاری رکھیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اب ہر جماعت میں مشورے دینے والے بھی ہیں. اب ہو سکتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو شورا والے ہیں یا کوئی اور لوگ مشورے دینے والے، وہ اب انہیں کیا مشورہ دیتے ہیں، وہ اتحاد میں آتے ہیں نہیں آتے. یہ ایک کوشش ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیں نا، اگر یہ کوشش ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر تمام سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں تو پھر یہ کیا سیاست میں آپ سمجھتے ہیں ان کا کیا مستقبل؟ دیکھیں ایک دفعہ یہ 2002 میں آئے تھے متحدہ مجلس عمل کے نام سے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں کتنی بڑی انہیں کامیابی ملی تھی کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بن گئی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو ہے وہ مرکز میں بھی سیٹیں لی. تو یہ جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر وہ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. اب جو متحدہ مجلس عمل ہے وہ عملاً وہ تو نہیں ہے جو پہلے تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب دوبارہ اس لیول پہ آنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اختلافات کافی ہو گئے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جھکاؤ ہو گیا ہے PDM کی سیاست میں. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اس سے الگ ہے. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں اور کئی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے. سنی جو ہے مکتبہ فکر وہ اپنے کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو ہیں پہلے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سنی تو اکٹھے ہوں. وہ سنی آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، وہ آگے کسی اور کے ساتھ کیا بات کریں گے. یہ کوشش سنی مکتبہ فکر کی طرف سے جاری ہے کہ پہلے سنی اتحاد بنایا جائے، سنی اتحاد میں پھر مزید جماعت اسلامی سے ریکویسٹ کی جائے اور ان کو اس بات پہ لایا جائے. تو آگے ابھی جو ہے نا MMA کا جو ہے نا وہ تو دوبارہ اس حالت میں بحال ہونا نظر نہیں آ رہا، وہ ناممکن ہے کیونکہ اختلافات بہت ہو گئے ہیں. اچھا. تو اب یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے ملی یکجہتی کونسل میں شامل جماعتوں کی طرف سے کہ ایک ایسا اتحاد بن جائے تھوڑا سا جس میں کم از کم جماعت اسلامی بھی شامل ہو اور دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں. تو وہ لیکن اس میں بھی فضل الرحمان صاحب شامل نہیں ہوں گے. آپ اس بات پہ ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب یہی ہوا طارق جمال صاحب کہ دیکھیں اگر مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کمزور دھڑوں میں رہیں گی. دیکھیں قیام پاکستان میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک شروع کی تو اس میں سب سے زیادہ اہم کردار مذہبی جماعتوں نے ادا کیا. تو اس کا مطلب ہے اگر مذہبی جماعتیں اسی ڈگر پر چلتی رہے تو وہ ایک خاطر خواہ جو ہے نا اس ملک میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا.